دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، تو جب دو تشدید اکٹھی آئیں گی یا دو سے زیادہ تو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم نے یا کو زال سے ملایا جائے گا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا مشدد حروف، یہ 2 دفعہ پڑھے جاتے ہیں، مطلب 2 لفظ ہوتے ہیں، تشدید لگا کر ان کو اکٹھا کر دیا گیا. یہاں ایک زال ساکن ہے، دوسرا زال متحرک ہے زبر کے ساتھ، پھر ایک کاف ساکن ہے اور ایک کاف متحرک ہے، مطلب دو زال 2 کاف. کیسے؟ ابھی دیکھیں، یا کو زال سے ملائیں گے، یز، ایک دفعہ زال پڑھا گیا نا، پھر زال کو دوسری دفعہ پڑھنا ہے جب اس کو کیف سے ملانا ہے، زک. پھر کیف کو دوسری دفعہ پڑھا جب کیف کے اوپر زبر پڑی، کیا، یذکروا الا اولو الالباب. یہاں با کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. با حروف قلقلہ میں شامل ہے. قلقلہ کب کیا جاتا ہے اور کن حروف پر کیا جاتا ہے؟ قلقلہ والے جو حروف ہیں وہ تو 5 حروف ہیں. آپ کتب جد کے طور پر بھی ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. کتب جد میں جو ہجے بنتے ہیں نا، ایک لفظ لکھیں کتب جد، اس میں جو سپیلنگ بنیں گے قاف طا با جیم دال، وہی قلقلہ والے حروف ہوتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے کب قلقلہ کرنا ہے؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، تو دونوں صورتوں میں ان کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. اچھا، اب وقف ہونے سے کیا مراد ہے، ساکن ہونے سے کیا مراد ہے اور ساکن پڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ساکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے تو وہ ساکن ہوتا ہے. ساکن کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا ہونا، رکا ہونا، حرکت نہ کرنا. ٹھیک ہے، جب کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو یہاں دال ساکن نظر آ رہا ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم، تو یہ دال ساکن ہے. فقد، ٹھیک ہے. یہاں پر با ساکن نہیں ہے، با کے نیچے زیر ہے، لیکن آیت مکمل ہو گئی، وقف آ گیا جس کی وجہ سے با کو ساکن پڑھا گیا. کیونکہ وقف کے اصول ہے نا کہ اگر جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، اگر آخری حرف کے اوپر سادہ، زبر، زیر یا پیش ہے تو وقف کرنے کی صورت میں اس کو ساکن کیا جائے گا، زبر زیر پیش نہیں پڑھی جاتی. اگر حروف مدہ ساتھ ہو، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن، تو پھر ہم وقف کرنے کی صورت میں ساکن نہیں کرتے، پھر ہم نے حرکت کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دوسرا جو وقف کا اصول ہے، اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر تو کسی بھی حرف کے اوپر 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں اور وہاں وقف آ رہا ہے، جیسے یہاں دیکھیں میم کے اوپر 2 پیش ہیں، ہم نے وقف کیا تو ہم پڑھیں گے علیم، حمید. یعنی 2 پیش ہوں یا 2 زیر ہوں تو وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پھر اگر 2 زبر ہوں تو کیا کرنا ہے؟ اگر کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہیں اور ہم نے وقف کرنا ہو تو ہم 2 زبر نہیں پڑھیں گے، 1 زبر پڑھی جائے گی، 1 زبر خاموش رہے گی. یہ وقف کے اصول ہیں. ٹھیک ہے. اگر کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش ہے تو پھر وقف کیسے کیا جائے گا؟ اگر کسی حرف کے اوپر کھڑا زیر ہو یا کھڑا پیش ہو، وہاں ہم نے وقف کرنا ہو تو ہم اس کو ساکن پڑھیں گے. جیسے یہ آپ کے سامنے ہے یعلمہ، ہا کو ساکن کر دیا. یعلمہ نہیں پڑھا جائے گا، وقف کرنے کی صورت میں ہا
साकिन पढ़ा गया, ऊपर खड़ा पेश है, खड़ा पेश हो या खड़ा ज़ेर तो साकिन किया जाता है। लेकिन अगर किसी हरफ के ऊपर खड़ा ज़बर हो तो वक्फ करने की सूरत में उसको साकिन नहीं करना, उसके ऊपर वो हरकत खड़ा ज़बर पड़ी जाएगी। फिर अगर गोल वाली ता के ऊपर वक्फ आ जाए, जो इस तरह की ता होती है, चाहे उसके ऊपर 2 ज़बर हैं, 2 ज़ेर हैं या 2 पेश हैं। अभी मैंने बताया ना 2 ज़बर हों किसी हरफ के ऊपर तो हमने 1 ज़बर पढ़नी है, 1 ज़बर खामोश हो जाएगी, जैसे यहाँ हमने पढ़ा कसीरा। लेकिन अगर तमरबुता ता के ऊपर वक्फ आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम वक्फ करेंगे, गोल वाली ता के ऊपर वक्फ आ जाए, 2 ज़बर हों, चाहे 2 ज़ेर चाहे 2 पेश, तो हमने उस लेटर को हरकत के साथ नहीं पढ़ना, बल्कि तमरबुता ता की आवाज़ ही बदल जाती है हा साकिन में। यहाँ हमने नफ़ाक़त नहीं पढ़ना, नफ़ाक़तिन नहीं पढ़ना, अगर वक्फ करें तो पढ़ेंगे नफ़ाक़ा। ये जो ता है ये हा साकिन की आवाज़ में बदली जाएगी। आई होप कि आपको समझ आई। तो यहाँ हमने देखा बा साकिन पढ़ी गई, तो यहाँ इसके ऊपर कलकला किया। बेसिकली तो हम कलकला देख रहे थे कि कहाँ किया जाएगा। तो कलकला करते हुए कैसे करना है, कलकला करते हुए आवाज़ को हिलाया जाता है, ऐसे बाउंसी सी आवाज़ हो जाती है, जैसे किसी चीज़ के साथ टकरा कर आवाज़ वापस आए। अगर हम